بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو پروگرام سچ کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 48واں اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس، اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ایک بار پھر پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور یقینی طور پر پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ایک بار پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ گزشتہ اجلاس بھی افغانستان پر فوکس کرتے ہوئے وہ اسلام آباد میں ہوا تھا۔ اب یہ 48واں اجلاس ہے جو ہونے جا رہا ہے اور جو اسلامی ممالک کے مندوبین ہیں وہ پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بار اس کانفرنس کا جو تھیم یعنی موضوع رکھا گیا ہے اس میں اتحاد، انصاف اور ترقی میں شراکت داری، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں جو علاقے میں امن کی صورتحال ہے، سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور اسلامک امہ کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ ثقافتی جو تعاون ہے اس پر بھی بات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ معاشی تعاون کی بات ہوگی، کیونکہ حال ہی میں کرونا سے جو معیشتیں متاثر ہوئی ہیں اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ان کی بحالی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو کرونا کی صورتحال تھی یہ دیگر ممالک کی طرح اسلامک جو ممالک تھے اس میں بھی بہت زیادہ پھیلی تھی، اس سے ظاہر ہے ان ملکوں کی معیشت متاثر ہوئی تھی۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اسلاموفوبیا پوری اسلامی دنیا کو جو ایک درپیش چیلنج ہے اس پر بھی بات ہوگی، کیونکہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے یقینی طور پر پاکستان نے اس کو لیڈ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا پر بات کی اور مختلف فورمز پر انہوں نے بات کی، ان کے موقف میں تسلسل رہا۔ اس کے نتیجے میں روس کے صدر نے بھی اس پر بات کی، کینیڈین وزیر اعظم نے بھی اس پر بات کی اور پھر اقوام متحدہ نے پاکستان کی قرارداد کو اس حوالے سے منظور کیا اور 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں، ان پر بات ہوگی۔ یہ کتنی اہرنس ہے اور خطے میں کس طرح اسلامک جو امہ ہے، جو اسلامک ممالک ہیں، وہ جو اس وقت پورے دنیا میں جو چیلنجز ہیں یا اسلامی ممالک کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرے گی، انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے عرب امور کے ماہر جناب منصور جعفر، سینئر صحافی بھی ہیں۔ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، اور سابق سفیر جناب نجم ثاقب صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ منصور جعفر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ کچھ ہی عرصے میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں کتنی اہمیت ہے اس کی؟ میں سمجھتا ہوں جی پاکستان کا ایک لحاظ سے یہ ریوائول فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب کے دور میں اسی نوعیت کا سربراہی سمٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو عالمی سطح پر جو ایکسپوجر اور جو پذیرائی ملی تھی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا موقع ہے کہ اس وقت اتنی مدت بعد جو ہے کہ پاکستان کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے کہ یہاں پہ ایک سربراہی سمٹ بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد جو وزارتی کونسل کا 48واں اجلاس جو ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بھی تاریخی بن جاتا ہے کہ ہمارا جو 23 مارچ جو ہے یوم آزادی جو ہے، یوم پاکستان جو ہے، وہ بھی اسی موقع پہ فال کر رہا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی معزز مہمانان گرامی ہیں جو اس کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں، وہ اس پورے اس موقع پہ جو فوجی پریڈ ہوتی ہے اس میں مہمان خصوصی کے طور پہ وہ شریک ہوں گے۔ تو یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو مسلم امہ کی سطح پہ جتنا بڑا ایکسپوجر ملنے جا رہا ہے، اس کی مثال ماضی قریب میں ہمیں کوئی ایسی دکھائی نہیں دیتی۔ اور یقیناً اور اس کا جو ایجنڈا اور خاص طور پہ جو تھیم ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے بہت ہی پرومزنگ ہے، اور جو حکومت پاکستان عمران خان کی قیادت میں یقیناً اس ایجنڈے کو یا اس تھیم کو جو ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کانفرنس کی پروسیڈنگ میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونے دے گی، اور اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے کانفرنس کے کارروائی کے دوران منظور ہونے والی مختلف موضوعات پہ جو قراردادیں ہیں اس میں سمجھتا ہوں ایک آفیشیل ورژن کے طور پہ ہمیں دکھائی دیں گی۔ اور یہ وہ ایجنڈا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقی معنوں میں مسلم دنیا کو جو چیلنج درپیش ہیں ان کو پن پوائنٹ کر کے جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یقیناً اس میں اس پوری جو بارات کا دولہ ہے میں سمجھتا ہوں افغانستان ایشو ہے، اور خاص طور پہ ان کے جو مسائل ہیں اور جس انداز سے عالمی برادری نے ان کو آئسولیٹ کر رکھا ہے، ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تمام معاملات جو ہے
ایٹ لارج جو ہے وہ ڈسکشن میں آئیں گے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا موقف کہ جو اس وقت افغانستان، ہمسایہ ممالک اور خاص طور پہ مسلم امہ کے جو لارجر انٹرسٹ میں ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئے گا۔ نجم ثاقب صاحب، ہم نے دیکھا پچھلا جو اجلاس تھا وہ افغانستان فوکس تھا، اور اب جو ہم اس کے موضوعات دیکھ رہے ہیں وہ بڑی کثیر الجہتی انداز میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک تو اتحاد، انصاف اور ترقی میں شراکت داری، پھر اس کے ساتھ معاشی تعاون، اور ساتھ میں افغانستان اور مسئلہ کشمیر۔ تفصیل پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ افغانستان فوکس تھا اور یہ ایک بہت براڈ ایجنڈا ہے اس کا۔ ایسا ہی ہے جاوید۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور پاکستان کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مبارکباد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، ان کے ارادوں اور خوابوں پہ پانی پھر گیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ پہلی بات پھر یہ کہ 4 مہینے کے اندر اندر آپ ایک انٹرنیشنل کانفرنس، اور یاد رہے کہ OIC کے 57 ممبرز ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے بعد سب سے بڑا انٹر گورنمنٹل ادارہ ہے۔ یہ ہونا اور پاکستان کا فوکس ہونا، یعنی سینٹر میں فوکسڈ ہو کے اور یہ سارا کچھ کرنا، جبکہ اگر آپ خطے کی صورتحال دیکھیں اور انٹرنیشنل آپ اگر بین الاقوامی صورتحال دیکھیں تو کولڈ وار ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں یوکرین میں جنگ نظر آ رہی ہے، ہمیں مڈل ایسٹ میں بہت ساری پرابلمز نظر آ رہی ہیں، ہمیں ایک برہموس نام کا جو ہے وہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل بھی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ایران اور یعنی سعودی عربیہ کے حساب کتاب، اس سارے میں پاکستان کا سینٹر آف اٹریکشن ہونا، تو یہ دوسری مبارکباد۔ ٹیکنیکل ایسپیکٹس پہ اگر آپ بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو پچھلے والا تھا نا، وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ فوکس تھا ہیومینیٹیرین کرائسس پہ کہ افغانستان کے بارے میں۔ اس میں ایک نارمل جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ تو چلے گا ہی، جس طرح آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، یہ سر فہرست ہے۔ اسلاموفوبیا کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشنز کا آپ نے ذکر کیا 15 مارچ کا، اس کے بعد اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے بالکل اس سے آگے ابھی چلنا ہے۔ دیکھیں ابھی تو یہ پہلا قدم ہے نا، ہم نے کس طریقے سے گورنمنٹ لیول پہ، تھنک ٹینکس کے لیول پہ، اخبارات میڈیا کے لیول پہ، جو فارن آفیسز ہیں ہمارے ان کے لیول پہ، اور پھر عوام میں کس طرح سے اس کی مقبولیت ہو، کیونکہ یہ جو ایک طرح کا آپ نے عزم کیا ہے نا کہ جی ہم اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے، اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا ہے، اور وہ اس کا پہلو ہے۔ پھر یمن کی بات ہوگی، بوسنیا کی بات ہوگی، افغانستان کی صورتحال پہ ذکر ہوگا، کووڈ-19 کی بات ہوگی۔ ٹیکنیکلی اگر میں بتاؤں تو اس کا انہوں نے بڑا یوں کہیے کہ بڑا ایمبیشس ایجنڈا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو میری اطلاعات ہیں، جو مجھے جدہ سے ملی، جو مجھے ریاض سے ملی، اپنے فارن آفس سے ملی، تقریباً 100 سے زیادہ اس پہ جو ہے نا وہ یعنی ریزولوشنز، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ دن رات کا کام ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے کسی ملک میں، اس کا کامیابی سے ہو جانا ہی بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اعزاز پاکستان کو ایک دفعہ پھر سے مل رہا ہے۔ ایک اور بات، یہ جو بنیادی سوال میرے خیال میں مسلم امہ کو جو ایٹ دا کراس روڈز ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ جو اس وقت عالمی تناظر میں سلسلے چل رہے ہیں، کیا مسلم ممالک مل کے ایسا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی لاہ عمل بنا سکتے ہیں کہ ان کی ایک مشترکہ آواز سامنے آئے کہ جی جب چائنا اور یعنی اس کی US کی بات ہوگی کولڈ وار کی، تو مسلمان کیا کریں؟ پھر یہ یوکرین پہ، اور خاص طور پہ اس وقت کے روس کا جو ہے، کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ ہے تو یہ ایک بہت زیادہ یوں سمجھیے سینسٹیو، بہت زیادہ حساس اور بہت زیادہ اہم موضوع ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا موضوع جو کہ اخبارات میں نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو مسلمان ہمارے ہندوستان میں ہیں، یاد رہے کہ تقریباً اتنے ہی مسلمان جتنے پاکستان میں ہیں ہندوستان میں بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو اگر یہ بین الاقوامی اور پھر اس کے بعد خطے میں، اور ان مسلمانوں کے جن کے حقوق غصب کر رہے ہیں، یعنی اس وقت جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے نیو دلی میں، ان کی بات بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت یوں سمجھیے کہ ایک کامیاب جو ہے وہ چیز ہوگی۔ اور جو آپ نے بتایا نا یونٹی کا لفظ، جو آپ نے اتحاد کی بات کی، اس وقت مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ بنا لیتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب کوئی بہت بڑا فورم یہ کہتا ہے نا جی کہ ہم
چونکہ OIC نے فیصلہ کیا ہے لہٰذا ہم تو آپ کو ایک تھوڑا سا کشن بھی ملتا ہے تو میں تو بڑا امبریلا ملتا ہے کہ جی ہم نے اس لیے کیا کہ ہماری جو یعنی OIC تھی اس نے تو اس میں سے مجھے توقع ہے کہ جو آپ کا مشترکہ اعلامیہ نکلے گا اس میں کچھ پازیٹیو اور انپریسیڈنٹڈ باتیں نکلیں گی اور ساری کی ساری مجھے اس وقت تک لگ رہا ہے کہ پازیٹیو ہوں گی مثبت ہوں گی. منصور جعفر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک اس وقت جو روس اور یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے اس پر ظاہر ہے امریکہ اور یورپ اس کی ساری نظریں ایشیا پر اور خلیجی ممالک پر لگی ہوئی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی حمایت حاصل کی جائے. ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں میں گزشتہ کچھ عرصے میں امریکہ اور سعودی عرب کی آپس میں کچھ ظاہر ہے ناراضگی تو تھی لیکن ابھی چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وہاں کا دورہ کیا اور ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے بات ہوئی. تو کیا ان کی توقعات ہیں ان چیزوں کی طرف بھی ظاہر ہے اسلامی ممالک اور ظاہر ہے سعودی عرب جیسے کہ اسلامی ممالک کو لیڈ کرتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ اس پورے کرائسس میں خاص طور پہ جو روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پیدا ہوا ہے اس میں مسلم دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی اور بالخصوص جس نوعیت کا یورپ کی طرف سے ایک سٹانس لیا گیا ہے وہ بجائے خود میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا آئی اوپننگ سٹانس ہے اس حوالے سے کہ اس ایشو کو بجائے ہیومینیٹیرین بنانے کے اس کو انسانی بنیادوں پہ اس کو ٹیکل کرنے کے یورپ سے جو میں سمجھتا ہوں اور بالخصوص امریکہ کے سب سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے وہ اسے ریشل بنیادوں پہ دیکھ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ایک لحاظ سے پذیرائی نہیں کی جا رہی خاص طور پہ اسلامی دنیا میں بلکہ ایک نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کے لوگ بلونڈ ہیئر اور بلو آئیز والے ہیں تو ان پہ بمباری نہیں ہونی چاہیے تو اسی نوعیت کے مسائل اسی نوعیت کے جو پرابلم جو ہے وہ فلسطینیوں کو بھی پیش ہے اور ان پر بھی بمباری ہو رہی ہے اور اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور اسی طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک جہاں پہ یعنی کرائسس موجود ہیں اور اس کے وکٹمز جو ہیں وہ مسلمان ہیں تو آپ ایکولی اس چیز کو دیکھیں انسانی بنیادوں پہ دیکھیں گے تو اس پہ مسلم امت کی حمایت بھی انہی کے ساتھ ہے اور جو اس وقت وکٹمز ہیں لیکن جب آپ اس کو اس انداز سے لسانی یا آپ اس کو ریشل بنیادوں پہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی پذیرائی نہیں ملے گی اور خاص طور پہ اس پورے معاملے میں جو رویہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یوکرین سے جو یہودی ان کے ہاں ایکسوڈس کر رہے ہیں مائیگریٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اور اس کی روشنی میں جو ایتھوپیا سے لوگ آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایتھوپیا کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے اسرائیل یوکرین سے آنے والوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے تو اگین ایک ریشل جو ہے نقطہ نظر وہاں پہ لیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے میڈیا میں بھی اسی نوعیت کی چیز جو ہے وہ پورٹرے کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی دنیا خاص طور پہ GCC کنٹریز ہیں انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ موقف اختیار کیا ہے اس انسانی بنیادوں پہ ایک لحاظ سے اور خاص طور پہ سعودی عرب حکومت کی طرف سے خاص طور پہ کہ جو یوکرین سے اس کرائسس سے متاثرہ یوکرینی عوام تھے ان کے ویزوں میں بغیر آپ کے لیے وہ ضابطے قاعدے کی کارروائی کیے ان میں توسیع کر دی گئی ہے تاکہ جو لوگ متاثرہ ہیں وہ کسی انداز سے ان کو ریلیف دیا جا سکے اور اسی تناظر میں جو آپ نے اشارہ کیا کہ امریکہ جو ہے ان کے ساتھ ایک تناؤ کی کیفیت جو چلی آ رہی ہے یقیناً امریکہ کی جو اسٹریٹجیز جو ہیں اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو اس کی پالیسیز ہیں اس میں ہمیں ایک پٹ فالز نظر آ رہا ہے اور ان کی ترجیحات جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے وہ نہیں رہی اور اس میں یقیناً بہت سارا ایسا ایشوز ہیں جو یقیناً اس وقت اسٹیٹ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کیے جا سکتے لیکن اس کی روشنی میں امریکہ سعودی عرب اور ان کے ریلیشن سٹرینز ہیں اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو سعودی ولی عہد ہیں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں دو ٹوک الفاظ میں بات کی تھی کہ جس میں انہوں نے ایک لحاظ سے جو بائیڈن کی طرف سے آنے والی ٹیلی فون کالز کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا اور یہی رویہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد جو ہے انہوں نے اختیار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو قیادت ہے اور خاص طور پہ جو GCC کنٹریز ہیں وہ امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسی سے نالا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حوثی جو ہے وہ میزائل داغے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ایک دفاعی معاہدے امریکہ کے اور سعودی عرب کے درمیان موجود تھے جس انداز سے وہ پیٹریٹ میزائلز اور سارا سسٹم ایک فیلئر کی طرف گیا ہے تو یقیناً سعودی عوام اور سعودی حکومت جو ہے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے
کہ آپ کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات تھے، جو آپ نے ہمارے دفاع کے حوالے سے کمٹمنٹس کر رکھی تھی، نہ صرف کمٹمنٹس بلکہ اس میں جو ملٹری آرسنل اور سپلائیز آنی تھی، ان تمام چیزوں میں جو ہے، اور خاص طور پہ یہ بائیڈن حکومت کے آتے ہی ایک سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کے حوالے سے پابندی پر بات کی جانے لگی. اسی نوعیت کی چیزیں کہ جس طریقے سے سعودی عرب کو امریکہ یعنی آپ کہتے ہیں انورٹڈ کاماز میں کو پنش کرنا چاہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس نوعیت اور خاص طور پہ سعودی عرب کا ابھی جو ایک تبدیل ہوتا ہوا چہرہ ہے، خاص طور پہ ان کے معاشی اور اکانومی کے جو ریوائیولز ہو رہے ہیں اس کے بعد، اور خاص طور پہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا 2030 پروگرام ترتیب دے رکھا ہے کہ جس میں انہوں نے جو تیل سے ہٹ کے جو اپنے آمدن کے ذرائع ہیں اس کی طرف ایکسپلور کر رہے ہیں، اپنے ملک کو سیاحت کے لیے اوپن کر رہے ہیں، اور اسی انداز سے وہاں پہ جو کلچرل چینجز آ رہی ہیں وہ یقیناً محل نظر ہیں اور اس پر پوری دنیا کی نظر ہے. ٹھیک ہے، یہی نقطہ جس میں سے ہم بات کر رہے تھے نجم ثاقب صاحب کے، ایک یوکرین کے حوالے سے تو امریکہ اور یورپ نے بڑا فوری ایکشن لیا ہے، لیکن اسی قسم کے مسائل فلسطین کو بھی درپیش ہیں، اور اسی قسم کے مسائل مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمانوں کو درپیش ہے. خود بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس پہ جینوسائیڈ واچ نے جو کہا ہے کہ نسل کشی کی طرف معاملہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ تمام سٹیپس جو نسل کشی سے جینوسائیڈ سے پہلے ہوتے ہیں اس کے 8-9 سٹیپس تو ہو چکے ہیں. تو دنیا کیوں اتنی عدم توازن کے ساتھ معاملات کو دیکھتی ہے، خاص کر امریکہ اور یورپ؟ اسی لیے جاوید، یونائٹڈ نیشنز کی کارکردگی کو جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز نے بحیثیت یونائٹڈ نیشنز کے سچ کا ساتھ دیا، انصاف کا ساتھ دیا، اور یہ دیکھا کہ کوئی انفیئر چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز پہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. اسی وجہ سے ہی اس طرح کے جو میٹنگ، جس طرح کی OIC کی میٹنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ بڑی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا پچھلے 30-40 سال میں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ریجنلزم کی طرف توجہ زیادہ ہے، بائیلیٹرلزم کی توجہ زیادہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھئی ہم جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ یہ یعنی بمباری کی انہوں نے نظر آ رہی ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہندوستان کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حصہ ہے اور وغیرہ، اور یونائٹڈ نیشن دیکھ رہا ہے، وہ فوٹیج دیکھ رہا ہے، وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے. اور پھر اگر بات آگے بڑھتی ہے، سیکیورٹی کونسل میں جاتی ہے، تو وہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک ویٹو نام کی چیز ہے جو کر دی جاتی ہے. اب آتے ہیں ہم کہ اس کا حل کیا ہے. ایک حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہوں. آپ کی آواز یاد ہے آپ کو 1930 کی دہائی میں علامہ اقبال نے ایک دعا مانگی تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. بالکل ٹھیک. یہ ویسٹ کا سب سے بڑا خوف ہے جاوید، اگر میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا تو 850 سال تک ہسپانیہ پہ حکومت کرتے ہیں. جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے چونکہ جہاد ہے، ان کے سامنے شہادت کا ہے، جس کے آگے وہ سینہ کھول کے وہ گولیوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو متحد نہیں ہونے دینا. اور جو مسلمان جتنے بھی، یہ اسلاموفوبیا جس طرح ہے، باقاعدہ طور پہ یہ نہیں ہے کہ اسلاموفوبیا آج کی کوئی نئی چیز ہے، یہ 14ویں صدی میں، 13ویں صدی میں، 15ویں صدی میں یہ سارا کچھ شروع ہو چکا تھا. اب یہ ہے کہ اس کا ادراک کر لینا، میرے خیال میں یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، اس حکومت نے، ریاست پاکستان نے OIC کے فورم سے شروع ہو کے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ آ کے تو اسلاموفوبیا کو ایک طرح کی ریکگنیشن دلوائی ہے کہ یہ مسلمانوں کے جو خلاف جو ہے ایک قسم کی آپ یعنی جنگ کر رہے ہیں جو کہ خامخواہ ہے. اب آتے ہیں باٹم لائن پہ. مسلمانوں کا اکٹھا ہونا کافی نہیں ہے جاوید. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی ہے. کوئی مسلمان مضبوط ملک اس وقت آج کا مجھے نظر نہیں آ رہا جو کہ اپنے اون پہ کھڑا ہو اور وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو ویسٹ پہ. اسی وجہ سے کہ آپ کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے. اب آپ نے سعودی عربیہ کی بات کی، جہاں تک ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہے، UAE جو ہے فرض کریں ابسٹین کرتا ہے اور اگلے دن پتہ لگ جاتا ہے جی فیٹف میں نام آ گیا اس کا گرے لسٹ میں. تو یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. اس کا علاج جو ہے وہ آپ تقریر کر کے نہیں کر سکتے، ریزولوشن پاس کر لیں نہیں کر سکتے. اس کا علاج صرف ایک اور ایک ہے، متحد ہوں، نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ اپنی معیشت کو سہارا دیں، پاؤں پہ کھڑے ہوں تاکہ کوئی آپ کو مسلمان کہے ہی نہ، آپ کو کہے جی کہ یہ پاکستان ہے، یہ سعودی عربیہ ہے.
اب جب کہ تمام شہزادے، تمام بادشاہتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور ایک بات میں یعنی یہ بڑی اچھی یہاں پہ ہوئی کہ سعودی عربیہ اور جو GCC کنٹریز ہیں نا، ان کا اس وقت کا سب سے بڑا خوف 2 فولڈ ہے. نمبر 1 کہ بادشاہتیں جو ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں. جب سے یہ عرب سپرنگ شروع ہوئی ہے نا تو گھبرا گئے. نمبر 2 جو امریکہ کی بات ہو رہی تھی کہ امریکہ جب سے افغانستان سے نکلا ہے، عرب ممالک خاص طور پہ GCC کنٹریز جو ہیں جس میں سعودی عربیہ اور یہ UAE وغیرہ، ان کو خوف ہے کہ کل کو ہم پہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، کوئی اس قسم کا القاعدہ، ISIS وغیرہ، تو ہماری مدد کون کرے گا. لہٰذا یہ خوف بھی اس یعنی کانفرنس میں باقاعدہ طور پہ گونجے گا، اور لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ افغانستان سے اب جو ہے نا فوکس ٹیررزم کا وہ چلا گیا ساحل کی طرف، وہ چلا گیا عراق کی طرف واپس، وہ موزمبیک میں چلا گیا ہے، جس کے لیے کہ $446 ملین جو ہیں وہ اینٹری بلنکن نے کو 2 مہینے پہلے مختص کیے کہ جی اس کا جو اب افغانستان کی یوں سمجھیے کہ امریکہ کو کوئی، لیکن پاکستان کو ضرورت ہے، مسلمان ہے وہاں پہ، تو OIC کا یہ مسئلہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نئی ایک رو شروع ہوئی ہے نا کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم کچھ معاملات جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں، اس پہ خاص فوکس ہوگا. اور اگر مسلمان متحد ہو کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی افغانستان کی حکومت کو آپ ریکگنائز کریں، بسم اللہ تو کرو یار، آپ ریکگنائز کریں تو اس سے بات شروع ہوگی. لیکن ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کنسنسس ڈیولپ ہو تو بعد میں ہو. یہ اسی پہ ہم بات کیجئے ریکگنیشن کے حوالے سے، اس میں کیا وائبس ہیں اس میں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں OIC کا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا جو 74 میں جو یہاں پہ OIC سمٹ ہوا تھا، سربراہی اجلاس، جس میں شاہ فیصل مرحوم سے لے کے پوری مسلم دنیا کی قیادت، یاسر عرفات، تمام لوگ، تو اس وقت ہمارا جو ایک کرائسس ہمیں درپیش تھا وہ فال آف ڈھاکہ جو ہے، جو بنگلہ دیش کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھا. تو اسی مسلم امت کے ان نمائندوں نے اس موقع کو بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا، اور پاکستان نے یقیناً امت کی اس آواز پہ لبیک کہا اور بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا. قطع نظر کہ ہمارا ایک بہت بڑا چرکا ہمیں لگا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پریسیڈنٹ کو آج افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم تمام دنیا کو یہ کنسرن ہے، مسلم دنیا سمیت تمام جتنے بھی انصاف پسند عوام ہیں، کہ آپ دیکھیے کہ امریکہ نے جو ان کے ریزروز ہیں جو $10 بلین کے قریب ہیں، وہ وہاں پہ کنفیسکیٹ کر رکھے ہیں، اور نہ صرف وہ روک رکھے ہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو متاثرین تھے 9/11 کے، ہم نے ان کی فیملیز میں تقسیم کر دیں گے. $3.5 ارب تو ہم ان کو دے رہے ہیں. وہ آپ اس سے آپ سوچ، تو ایسی صورت میں کہ جب ایک فریق جو ہے وہ اس قدر جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو امت مسلمہ کی طرف سے کم از کم، ٹھیک ہے امریکہ نے خود طالبان کو ڈیفیکٹو انٹیٹی تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کا قطر میں ڈول ڈالا، تو اب ان کو صرف قانونی طور پہ ہی تسلیم کیا جانا ضروری ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم دنیا کا یہ فورم اس انیشیٹو کو اوکے کرتا ہے تو کم از کم افغانستان کے حوالے سے جو دنیا کی اٹینشن ہے وہ دوبارہ سے فوکس میں آ جائے گی، اور افغانز کو جس انداز سے جو اس وقت یقیناً بہت زیادہ ان کو اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور پلس ان کی ترقی کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے افغانستان طالبان سے آپ کو کوئی ایشوز ہوں گے کہ جی ان کا سوشل ایجنڈا کچھ اور ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ انتہا پسندی کے حوالے سے الزامات ہیں، لیکن جب تک آپ انہیں فولڈ میں نہیں لیں گے، اپنے ساتھ مین سٹریم میں شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک یقیناً وہ اسی نوعیت کے پریشر ٹیکٹس استعمال کر کے آپ کو بلیک یہ نجم ثاقب صاحب، یہ $3.5 ارب جو 9/11 کے متاثرین کو دینے کی امریکی صدر بائیڈن نے بات کی تھی، اس پر پاکستان نے بھی بڑا بولڈ موقف لیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ یہ افغانستان کا پیسہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی تھی. سیدھی سی بات ہے جاوید، آپ کو آج پتہ لگا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ ان فیملیز کو دینے ہیں؟ اشرف غنی کے زمانے میں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بڑی سیدھی سی باتیں ہیں، اور یعنی آج کل کے دور میں آپ چھپا نہیں سکتے کسی چیز کو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یہ وہ سارا کچھ پتہ چل رہا ہے. یہ سیدھا سا پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں انہوں نے اس لیے روکے ہیں. 2 اس کی وجوہات ہیں. ایک تو وہ ہزیمت جو اٹھانی پڑی امریکہ کو، جو کہ انہوں نے سر عام ان کے جرنیلوں نے اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر یا ڈیفنس سیکٹری ہیں انہوں نے کھل کے کہا جی ہم سے مس کیلکولیشن ہوئی، غلطی ہوئی. اب مس کیلکولیشن اور غلطی تو ہو گئی، لیکن یہ کہ اب اس کو آپ نے ازالہ بھی کرنا ہے، تو اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ پنش کرو. نمبر 1
نہ اس کو خود اکنالج کرو طالبان کو، نہ کسی کو کرنے دو، اور پہلے ہی بتا دو کہ جی ہم دوسرا کہ ان کو اکنومیکلی، ان کو معاشی طور پہ اس طرح سکویز کرو کہ دنیا کو پتہ لگے کہ امریکہ جو گیا ہے یہاں سے، جب امریکہ تھا تو یہ تھا، اب نہیں ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں یہ ادراک کرنا چاہیے اس کا کہ افغانستان پاکستان کا کوئی پروونس نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ بالکل افغانستان بعد میں آتا ہے، میرا پاکستان میرے لیے پہلے آتا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے انٹرسٹ پہلے دیکھنے ہیں، بعد میں دیکھنا ہے افغانستان۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو بچ بچا کر کے اور افغانستان کی طرف، تو اس میں ہم نے یاد رہے کہ سب سے پہلے ٹرک جو ہے نا وہ ہمارے جہاز گئے تھے امداد کے لیے، اور پاکستان جو ہے حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ ہم نے ہندوستان کو بھی کہہ دیا کہ گزاریں ادھر سے آپ۔ اچھا وہ ویسے آج تک سمجھ نہیں آئی، وہ ٹرک جو ہے وہ ہوا میں تحلیل ہوئے، جا رہے ہیں گئے، میں نے تو نہیں دیکھے، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے افغانستان کا کرنا کیا ہے؟ ایک تو ہزیمت یعنی وہ جو آپ کو اٹھانی پڑی، دوسرا آپ کا یہ ہے کہ اب آپ نے بتانا ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ ہم وہاں سے ہزیمت لے کے اور شکست لے کے نکلے ہیں، ہم آج بھی نمبر 1 ہیں، ہم آج بھی ورلڈ پاور ہیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ بائی لیٹرلی اور ٹرائی لیٹرلی اور ملٹی لیٹرلی آپ اپنے سارے دوستوں کو بتاتے ہیں جی کہ افغانستان کے بارے میں ہم نے اس طرح کی اسٹریٹجی تیار کی ہے، ان کو اتنا پیاسا کرو، ان کو اتنا بھوکا رکھو کہ یہ چیخیں چلائیں اور پھر ہماری بات مانیں، یعنی ہماری بات مانیں۔ اور وہ جو انہوں نے بتایا ہوا نا کہ ہیومن رائٹس پہ ہمیں یہ گارنٹیز دیں، بچیوں کو سکول بھیجیں، ایسی باتیں جو کہ سویڈن اور ناروے کے وہ ہوتے ہیں نا ممالک اس طرح کے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، افغانیوں نے کیا کرنا ہے، طالبان کو تھوڑی سی لچک دکھانی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی سٹینڈ سٹل کی سچویشن ہے، اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ تھوڑا وقت اور دیا جائے، کیونکہ وہ صورتحال جو کہ اگست میں تھی جب آئے تھے طالبان، اس سے ابھی بہت بہتر ہے۔ جہاں تک یہ پیسوں کی بات ہے، پہلے ہمیں کہا گیا جی کہ یہ پیسے دیے نہیں جا سکتے کانسٹیٹیوشنلی، اس کے لیے فلانی کلاز فلانا یہ وہ، بعد میں پتہ لگا جی آدھے دے رہے ہیں۔ یہ پیسے آ جائیں گے، یہ افغانستان کے پیسے ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب، منصور جعفر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ انتہائی اسلامک ممالک کے وزراء خارجہ کی کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جو تمام OIC کے جو رکن ممالک ہیں جنہوں نے مقاصد کا اپنا تعین کیا ہوا ہے، وہ اس کانفرنس کے انعقاد سے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یقینی طور پہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کچھ ہی عرصے میں پاکستان دوسری بار اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان کے حوالے سے آج کی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ریکودک جو مجوزہ منصوبہ تھا اس کی بلوچستان حکومت نے منظوری دی، اس میں جو سیٹلمنٹ تھی اس کی بھی منظوری دی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی پوری قوم کو اس حوالے سے مبارکباد دی، کیونکہ ریکودک منصوبے کی اگر ہم بات کریں، اس سے پہلے جس کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا تھا، عدالت عثمہ نے اسے ختم کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ کمپنی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں چلی گئی تھی، اس نے بھی پاکستان پر جرمانہ عائد کیا، اس کے بعد لندن کورٹ آف آربیٹریشن میں گئی، وہاں سے بھی جرمانہ عائد ہوا، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک یقینی طور پر ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا تھا۔ آج کی یہ اچھی خبر ہے کہ جو بیرک گولڈ ایک نئی کمپنی ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہوا، بلوچستان حکومت نے اس کی منظوری دی، اور ظاہر ہے کہ اس میں مختلف حصص رکھے گئے ہیں۔ کیا بلوچستان کی یہ معاہدہ ہوا ہے بلوچستان کی معیشت کے حوالے سے اور مجموعی طور پر بلوچستان کے لیے یہ کتنا اہم منصوبہ ہے، انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حکومت کی ترجمان محترمہ فرح عظیم شاہ صاحبہ کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فرح صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ فرح صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ بہت بڑی خبر ہے، اس معاہدے کی کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانی قوم کو اور اسپیشلی بلوچستان کی عوام کو مبارکباد پیش کروں گی، کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں اگر انہیں بروئے کار لے کے آیا جائے تو جو پاکستان ہے
اس کے تمام قرضے ادا ہو جائیں گے، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ قرض دینے والا ملک بن جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں ریکوڈک کے منصوبے کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی احسن طریقے سے اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آج یہ منصوبہ اور جو معاہدہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، سائن ہو گیا۔ اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی کہ یہ جو گولڈ اور کاپر مائنز ہے یہ 5واں بڑا ذخیرہ ہے پوری دنیا میں، بلوچستان میں، اور یہ گیم چینجر کے طور پر سامنے آئے گا، اور اس میں $8 ارب جو ہے سرمایہ کاری ہوگی، اور یہ جو کمپنی ہے اور جو ریونیو جنریٹ اس سے ہوگا وہ تعمیر و ترقی جو ہے بلوچستان کی اس پر خرچ ہوگا۔ اس کے علاوہ $1 ارب جو علیحدہ سے تعلیم کے شعبے میں، آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوگا، اور اسپیشلی یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ 8,000 مواقع پیدا ہوں گے جو روزگار کے لیے، اور روزگار بھی اس سے لوگوں کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت نے انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو، ہمارے چیف منسٹر، انہوں نے ہمیشہ اس بات کا عہد کیا ہے کہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہمارے جو مائننگ کے شعبہ ہے اس میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ فار آر یوتھ وہ بنائے جائیں گے، جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوں گے، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہوں گے، تعلیم کے شعبے میں، سڑکوں کی تعمیر میں، تو ہیلتھ کے شعبے میں، تو جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، اہم چیز میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جس طرح پہلے معاہدے میں 2% رائلٹی اس میں رکھی گئی تھی، لیکن اس بار 5% رائلٹی حکومت بلوچستان نے کوششوں کے بعد رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رائلٹی کی مد میں جب پروڈکشن شروع ہوتی تھی تو تب آپ کو رائلٹی ملتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ دا ڈے دس کمپنی ول اسٹارٹ ورک، اسی وقت بلوچستان کو رائلٹی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ میں بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں پوری بلوچستان کی عوام کی طرف سے، ہمارے وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا، کہ ان کی سپورٹ سے آج یہ کامیابی ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا فرح صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ $8 ارب کی جو سرمایہ کاری ہوئی رہی ہے، یہ جو $1 ارب ہے یہ الگ سے سرمایہ کاری ہوگی جو تعلیم کے میدان میں، انفراسٹرکچر جس میں سڑکیں بھی ہیں، جس میں ہسپتال بھی ہوں گے، اور جس میں یہ ٹیکنیکل ٹریننگ؟ جی بالکل بالکل، دیکھیں تقریباً اس میں 33% جو ہے ہمارے جو فائنینس ایڈجسٹمنٹ اس میں ہوگی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل جو کورٹ تھا اس میں چلا گیا تھا، اور 6 جو ہمارے $بلین کا جو ہم قرضدار ہو رہے تھے اور ہم پر جرمانہ عائد ہو رہا تھا، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے $4 سے $6 ارب اور لندن کورٹ آف آربیٹریشن نے تقریباً $4.5 ارب، تقریباً $10-11 ارب بن رہا تھا۔ تو الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس منصوبے سے، کیونکہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ملکی تاریخ کا، اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ بلوچستان میں ایک گیٹ وے ہے فار ادر انویسٹرز، اور کمپنیز بھی آئیں گی اور جن کو اور مزید جو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں وہ ملیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ جو مائنز کی جو تعمیر ہے اس میں بھی بلوچستان کسی قسم کے اخراجات برداشت نہیں کرے گا، اس میں بلوچستان جی بالکل، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اور جو اور بڑی کمپنیاں ہیں ان کے لیے بھی ایک مواقع کھل رہے ہیں کہ وہ آ کر سرمایہ کاری کریں۔ جی بالکل، اور اپرچونٹیز تو بلوچستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں۔ ہم ہمیشہ وسائل کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، چاندی اگلتی زمین ہے، میلوں پھیلے سمندر ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ایک ایسا پلان ترتیب دیا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کو بروئے کار لا کے، اور اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ جیسا بلوچستان کے عوام کے دلوں میں یہ تھا کہ ہمارے وسائل ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تو اب موجودہ حکومت کی یہ کاوش تھی کہ ہمارے لوگوں کے دلوں سے یہ محرومی جو ہے اسے نکالا جائے، اور جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا وہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ ہو۔
ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہوگا کہ یہ جو بیرک گولڈ ہے اس کے حصے 50% ہیں، باقی 25% بلوچستان کے ساتھ رہیں گے. 50%، جی بالکل، جو کمپنی ہے اس کے 50% اور 50% جو ہے وہ پاکستان کا، اور جس میں سے 25% جو ہے وہ ہولی سولی بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ ہوں گے. ٹھیک ہے. بلوچستان پہ فرح صاحبہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ بلوچستان اس لحاظ سے، معدنیات کے لحاظ سے ایک بہت رچ صوبہ ہے، اور اس پہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے ممالک جو کہ پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، جن کی نظریں ہوتی ہیں اور اس کو ہر طرح سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں پہ بھی حکومت کی نظر ہوگی، اور پھر یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تناظر میں بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ قوتیں جو اس کے خلاف کام کر رہی تھی، پہلے بھی بلوچستان کے اندر عدم استحکام کا شکار کر رہی تھی، ان کی اس پہ نظریں ہوں گی، لیکن ہماری فورسز اور وہاں پہ جو ہمارے سول لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ تمام الرٹ ہیں امن و امان کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں کئی واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ دہشت گردی. جی بالکل، پچھلے دنوں چند ایسے واقعات ہوئے تھے، لیکن ہیڈس آف ٹو ہماری جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں. آرمی بہت زیادہ ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہی ہے بلوچستان میں، کیونکہ سیکیورٹی ایشوز آپ کو پتہ ہے، کیونکہ بلوچستان میں کہتی ہوں کہ ایک سونے کی چڑیا ہے پاکستان کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ جو ہمارا ایک امن اور سکون کو برباد کرنے کے پیچھے رہتی ہیں. لیکن موجودہ حکومت اور ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور آرمی ہے، ان کو خراج تحسین میں پیش کرتی ہوں کہ ان کی کوششوں سے آج جو امن ہے بلوچستان کا وہ ایک بار پھر بحال ہوا ہے، اور اب یہ تعمیر و ترقی کا اور خوشحالی کا جو سلسلہ ہے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب یہ رکے گا نہیں. اور اس معاہدے کا آپ کو ایک اور اہم جو پہلو ہے کہ یہ 100 سالہ معاہدہ ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ 100 سال کا کامیابی کا سفر ہے جو آج شروع ہوگا، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر اور اہم خبر ہے، اور یہ بلوچستان کے لیے بھی یقینی طور پر، پاکستان کے لیے بھی بہت اہم خبر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں فرح صاحبہ کہ بلوچستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی ان معاملات کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ امن کے لیے تو ظاہر ہے حکومت بھی کام کر رہی ہے، پاکستان کی فورسز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن جو سیاسی استحکام ہے وہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل وہاں پہ یہ تبدیلی آئی، بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بنے. اب پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبل حکومت ہے اور یہ کوئی چیلنج نہیں ہوگا؟ جی اچھا، پہلے تو میں آپ کو ریکوڈک کے معاملے پہ ایک اور اہم جو انیشیٹو تھا چیف منسٹر کا وہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ریکوڈک کے معاملے میں انہوں نے ایون اپوزیشن اور جتنی بھی جماعتیں تھیں، چاہے وہ اسمبلی میں نہیں بھی تھیں، تو ان کو بھی اعتماد میں لیا، اور سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے آج یہ کامیابی جو ہے ہم سب کے سامنے ہے. موجودہ حکومت ہر طریقے سے اسٹرینتھن ہے، اور میرے خیال سے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام جماعتیں ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو ایسا کچھ بلوچستان میں نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے، لیکن اگر حکومتیں بدلتی بھی رہیں، لیکن جو بنیادی مفادات ہیں، جو کور ہمارے انٹرسٹ ہیں، اس پر تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے. یہاں ایک اور میں بہت اہم بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ میر عبدالقدوس بزنجو، ان کا ایک بہت بڑا انیشیٹو، اور ہمیشہ اس بات پہ انہوں نے بیلیو رکھا ہے، اور بلکہ اسی کے سائے تلے وہ انیشیٹوز بھی لے رہے ہیں بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے فیس کوئی بھی ہو لیکن ہم ایسی پالیسیز بنا دیں ڈیولپمنٹ آف بلوچستان کے لیے کہ جو بھی جماعت آئے وہ پالیسیز کو کوئی نہیں چھیڑ سکے گا. اس طریقے سے آپ دیکھ کنٹینیوسلی جب آپ کا ایک ڈیولپمنٹ جو پالیسیز، ہاں جی، وہ پالیسیز جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی، اور کوئی بھی جماعت آئے لیکن ڈیولپمنٹ سیکٹر، انفراسٹرکچر، ایوری تھنگ فار بلوچستان وہ کوئی بھی چینج نہیں کرے گا. اور آف کورس تمام جماعتیں، دیکھیں یہ ایک جمہوریت ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں، لیکن جہاں بات آتی ہے پاکستان کی اور اپنے اپنے صوبوں کی خوشحالی کی اور ترقی کی، تو وہاں تمام جماعتیں ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے.
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो उन्होंने खुसूसी तौर पर तवज्जो दी थी इस मामले पे कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं या जो बलूचिस्तान के मामलात हैं उन्हें फ़ौरी एड्रेस किया जाए। आप मुतमईन हैं उनके इस कमिटमेंट से, और ये जो आज जो कुछ हुआ है आप समझती हैं कि बलूचिस्तान जो है उसके जो बुनियादी मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हुआ है इस फ़ैसले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको कहा कि हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं वज़ीर आज़म के और आर्मी चीफ़ के कि उनकी सपोर्ट से आज ये जो मेहनत थी मौजूदा हुकूमत की बलूचिस्तान के लोगों की वो रंग ले आई है। और इंशाल्लाह देखें बलूचिस्तान जैसे कि मैंने यहाँ गवादर का भी जिक्र किया कि मीलों फैले समंदर हैं हमारे, और एक ऐसा ट्रेजर है वहाँ पर फ़िशरीज़ का जो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो इस किस्म के प्लान्स मज़ीद भी वज़ीर आज़म की सपोर्ट के साथ मज़ीद भी आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में आ रहे हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। और इसका जो एंड यूज़र है यानी बलूचिस्तान के अवाम असल में वो स्ट्रेंथन होंगे, उन तक ये फ़वाइद और समरात पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, ये मौजूदा हुकूमत का वादा है कि इंशाल्लाह ये खुशहाली का जो सफ़र है ये अब जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा अज़ीम शाह साहिबा, आपका बलूच हुकूमत की तर्जुमान हमसे गुफ्तगू कर रही थी। और उनका ये कहना था कि ये जो मुआहिदा हुआ है रिकुदिक का, इसमें तमाम जो बलूचिस्तान के मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। यकीनी तौर पर इस पर बलूचिस्तान की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। ये एक बहुत गंभीर मामला था, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक फ़ैसले के नतीजे में उसमें हमने देखा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उससे पाकिस्तान पे जुर्माना लगा, तकरीबन 4 से 6 अरब डॉलर वहाँ से लगा। फिर लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला गया, वहाँ से भी जुर्माना हुआ। ये तकरीबन 10.5-11 अरब डॉलर का जुर्माना था। न सिर्फ ये ख़त्म हुआ बल्कि एक नया मुआहिदा किया गया है जो कि पाकिस्तान के मफाद के भी मुताबिक है और बलूचिस्तान के मफादात के मुताबिक भी है। ये आज की एक अहम तरीन ख़बर थी जो हम चाहते थे कि आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को प्रोग्राम सच के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।